زیارت کو چھوڑنا اور حضور سے علم حاصل کرنے کی قربانی کہ جو مدینے میں ہے وہی اتر رہی ہے، وہ علم لیں گے، امت تک پہنچائیں گے، یہ علم کی قربانی کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ حضور کی زیارت کے ایک دیکھنے کی وجہ سے صحابی کا درجہ پاتے ہیں، حضور کے پیچھے کی نمازیں اور حضور پر اترتے ہوئے علم کو قربان کر کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے پھر گواہی دی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ نے ان کی سچائی کی گواہی دی، اتنے سچے ہیں کہ دینی جذبات کے حضور کو دیکھتے رہیں، حضور کی باتیں سنیں، حضور سے علم لیں، حضور کے علم کو پہنچائیں، امت تک قیامت تک یہ علم پھیلے گا۔ حضور کے پیچھے نمازیں اور کیسے سچے ہیں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی طلب میں، اتنی بڑی بڑی قربانی ہے۔ آج ہمارے لیے ان مٹی کے گھروں کو چھوڑنا اور ان بے حیثیت شہروں کو چھوڑنا اور ان لوگوں کو خاندانوں کو چھوڑنا، اس کی کیا حیثیت ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کر نکلے؟ تو اس لیے تشکیل ہونے کے بعد پہلے سے تیاری ہو اور ہم اللہ کے راستے جماعت بن گئی، ساتھی جماعت جہاں ذمہ دار ساتھیوں کو جمع رکھیں، جہاں تشکیل ہے اس کے بارے میں ابھی سے فکر شروع ہو جائے۔ تبلیغ والوں کا لوگوں کے بارے میں فکر کرنا کیا مطلب کہ ان کے دین کی محنت کا کیا حال ہے اور کیسے ہم دین پر چلنے اور دین کی محنت کرنے میں ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سب ساتھیوں کے سامنے وہ حالات آ جائیں اور اسی وقت سے اپنی فکر اور سمجھ اور دعاؤں کی قوت کو اس کے لیے لگائیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان میں ترقی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی تقوی والی زندگی عطا فرما اور اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ جہاں جا رہے ہیں ان کے دلوں کو بھی اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ کیا مبارک نیتیں ہیں، کیا مبارک جذبات ہیں اور کتنے اونچے یہ لوگ ہیں کہ انسانیت کی ہمدردی میں ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اس کو اللہ کے دین کی مدد قرار دیا گیا۔ اللہ اس کو کتنا بڑا اعزاز کہ میرے یہ بندے میری دی ہوئی زندگی کے اوقات کو، میرے دیے ہوئی صلاحیتوں اور مالوں کو لے کر اپنی زبانوں سے میرے دین کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ میرے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ ان کا دین کی مدد کرنا اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور میں اپنی قدرت کے ساتھ ان کی مدد کروں گا، اور جب میں مدد کرنے والا ہوں تو پھر کائنات کی کوئی طاقت ان کے بال کو جو بیگا نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ ہی نے مدد کرنا چھوڑ دیا، بتاؤ ایمان والوں پھر تمہاری کون مدد کرے گا؟ شیطان بھی تمہارا دشمن، تمہارے نفوس بھی تمہارے دشمن، باطل والوں کی اسکیمیں تمہیں مٹانے کے لیے اللہ نے چھوڑ رہی یقتلکم، اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے کہ تم نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا، پھر کون ہے تمہارا مددگار؟ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ۔ اس لیے یہ میدان جماعتیں جب جہاں پٹیاں مل جائیں اللہ کے راستے میں روانہ، دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ حضور لشکروں کی جو ہے وہ جب تشکیل فرماتے تو دو تین کی جوڑی بنا دیتے، ایک پرانا ہو ایک نیا ہو، سیکھتے سکھاتے ہوئے، اور سارے پرانے ہوں تو ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے اور قربانیوں میں آگے بڑھتے ہوئے آگے بڑھنے کی دعوت دیں۔ یہ تو اتنا بڑا میدان ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، چاہے پرانے ہوں وہ بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ اب اس سواریوں کے انتظار میں ٹھہرنا یہ مناسب نہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار پیدل، طائف کا سفر پیدل، ہجرت کا کتنا سفر پہاڑوں پہ چڑھنا یہ پیدل، تبوک کے سفر میں پیدل ایک اونٹ پر کتنے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو بھائی پیدل چلنا تو اس کام کی خاصیت، جس وقت کی تشکیل ہے چل پڑے دو ساتھی ہو کر، اور بھائی انتظامی امور کے اعتبار سے دو ساتھی خدمت میں ہوں اور ان کے ذمے جو ہے یہ سفر کا انتظام کرنا، اور کیونکہ اپنے جان اور مال کے ساتھ چلنا ہے۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، تبلیغ کا کام یہ نہیں کہ دوسرے کا مال ہو میری جان ہو، یا دوسرے کی جان ہو میرا مال ہو، نہیں، وہ اپنی جگہ خیر کی چیزیں ہیں، اس پر بھی اللہ ثواب دیں گے، لیکن یہ محنت ہے جس کے لیے ہم نکلے ہیں۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اپنی جان اپنا مال، اس لیے راستہ ہے دور کا، اس کے لیے یہاں ساتھیوں سے زیادہ راہ جمع کر لیا جائے، اور ذمہ دار ساتھی 2 یا 3 آدمیوں کے حوالے کریں، ایک کے حوالے نہ کریں۔ اور بھائی اس سفر میں صرف دعوت اور دعوت والے اعمال ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور کچھ نہ ہو۔ کوئی اور ظاہر کرے کسی بات کو، اس سے کہتے نہیں بھائی اس میں اور کوئی بات نہیں چلے گی، اور ہم تو صرف دعوت والے کام کے لیے نکلے۔
اور بھائی یہاں سے روانہ ہو جائیں، پیدل چلیں، اور جب بس اسٹاپ پر پہنچے ہیں یا اسٹیشن پر پہنچے ہیں، ان ساتھیوں کی ذمہ خدمت ہے، وہ ریل گاڑی کا ٹکٹ ہے تو سب ساتھیوں کو دے دیں۔ بس والوں سے بات کرنی ہے تو خدمت والے ہی بات کریں۔ گاڑی کے آنے میں، بس کے آنے میں دیر ہے تو اس طرح وہاں بیٹھ جائیں۔ اب یہ ہے جو وہاں پر مسافر آئے ہیں، ان کا وقت بھی فارغ ہے، وہ بھی انتظار میں ہے۔ اصل یہ ہے کہ دو دو ساتھی ہو کر سب جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انفرادی طور پر دعوت دیں۔ یہ دعوت یہ سب اللہ داعی، تمام انبیاء دعوت دے کر آئے، اور دعوت ہی سے اللہ نے دنیا کا باطل ختم کیا اور سارے فسادات کو دعوت کے ذریعے مٹائے۔ دو دو ساتھی ہوں، ان کو دعوت دی۔ ہماری دعوت میں لوگوں کو یہ بتلانا کہ اصل ذات اللہ کی ہے، کامیابی اللہ کے ہاں سے ملتی ہے، اور کامیابی کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے، اور دین کا زندگی میں آنا اس کے لیے نیکیوں کی محنت ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، نبوت پر مہر پر لگ گئی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ محنت اس امت کے ذمہ میں، اب اس محنت پر جو اللہ کی مددوں کے وعدے ہیں، فضائل ہیں، وہ سنا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا ہے۔ ورنہ پھر تعلیم کو شروع کر دی ہے، تعلیم میں ان کو جوڑ لیا جائے۔ تعلیم بھی کیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کریں یا جہاں بھی کریں، ایسا ساتھی تعلیم کرے جو اس تعلیم کے بعد ہر جگہ حدیث اور فضائل پڑھنے کے بعد عمل اور محنت پر جہاں ڈالنے کے لیے دو تین جملے کہہ دیں۔ صرف یہ نہیں کہ دعا کرو گے جی اللہ اس پر عمل کی توفیق دیں، نہیں بھائی، اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں بنایا ہے، اب یہ فضائل ہمیں کیسے حاصل ہوں، ہم ان اعمال پر کیسے آ جائیں، اس کے لیے یہ محنت ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ چند جملے جو ہیں عمل پر آنے کے اور محنت کرنے کے، وہ جہاں کہہ دے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ اور بھائی جتنا ہمارا سفر اور اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہوں گے، اتنے ہی ہماری تربیت بھی ہوگی اور اتنے ہی یہ ہماری محنت جو ہے مؤثر ہوگی۔ کہ حضور کی محنت زندہ ہو، اور حضور کی محنت میں حضور کا طریقہ بھی زندہ ہو، اس کے لیے سب سے پہلے یقین کو بنانے کی محنت کرنی پڑے گی، اور پھر دعوت کو لے کر داعیانہ صفات کے ساتھ ہمیں لوگوں کے پیچھے پھرنا ہوگا۔ سفر میں بھی سفر کے آداب ہیں۔ جی ہاں، راستے میں چلیں تو راستے کے دائیں طرف دو دو ساتھی ہو کر چلیں، اور سوار ہونا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوں، دائیں پاؤں سے سوار ہوں۔ ریل گاڑی آ کر رکی ہے تو اس کا ٹائم بالکل محدود ہوتا ہے، اس وقت بے حوصلہ نہ ہو، افراتفری نہ ہو، اترنے والوں کو اطمینان سے اترنے دیں، کہ جس درجے کا ہمارا ٹکٹ ہے اسی درجے میں ہم سوار ہو جائیں، اور بھائی لوگوں کے ساتھ مخلوط ہو کر بیٹھیں۔ اگر بس ہے تو بس میں سوار ہو، لمبا سفر ہے، نماز راستے میں آئے گی تو بس والوں سے بات کرنی ہے کہ دیکھو ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، نماز اللہ کا بہت بڑا امر ہے، نماز کے لیے آپ نے ایسی جگہ پر روکنا ہوگا جہاں پانی کا انتظام اچھا ہو، ساتھی وضو کرنا چاہے وضو کر کے باجماعت نماز پڑھ لیں۔ جو بس والا ہماری اس بات کو قبول کرے اس کے ساتھ سفر، اگر وہ اس بات کو قبول نہ کریں تو اپنے سفر کو حصوں میں تقسیم کر لیں کہ جہاں نماز کا وقت ہے وہاں اتر جائیں، اور اس سے جو ہے اتنا ہی کرایہ دیں، پھر نماز پڑھ کر پھر اگلے سفر کا جو ہے ترتیب بنے۔ اور بھائی بس والوں سے بات کرنے میں جو مسلمان نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، اچھی طرح کرایہ معلوم کر لیا جائے۔ اب جتنے ساتھی ہیں انہی کے جو ہے پورے پیسے دیے جائیں۔ اب ساتھیوں کا یہ ہے کہ جی ہم 12 ساتھی ہیں، 2 ساتھیوں کا ٹکٹ جو ہے تم نہ لو، اس کے پیسے بھئی ہمارا یہ سودا جو ہے کامیابی والا، نفع کا سودا نہیں ہے۔ ایک روپیہ خرچ کرنے پر اللہ 7 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ان کی مجبوری کی وجہ سے اپنے ہاں زیادہ بھی نہ دیں، زیادہ بھی ہم سے نہ لیں، لیکن ہم کم بھی نہ کروائیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں کا جو 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور دوسری حدیث میں ہے ان الصلاۃ والصیام والذکر تضاعف النفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف، کہ مال کے خرچ کرنے پر اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے، یہ مالی عبادت سے بھی 700 گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ اس پر حساب لگانے والے حساب لگاتے ہیں، اس لیے ہماری بچانے کی نیت نہ ہو، ہماری تو لگانے کی نیت۔ اس لیے جب گاڑی میں سوار ہو دائیں پاؤں سے
बिस्मिल्लाह पढ़ के सवार हों और कुछ हैं जब सीट पर बैठ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा और अल्लाह अकबर 3 मरतबा और अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी दुआ पढ़ के आसमान की तरफ इशारा करके मुस्कुराएं। और फिर जो सफ़र की दुआएं हैं, साथ जो नया साथी है उनसे भी वो दुआएं दोहराएं। और ये सफ़र भी हमारा दुआओं की जहन इन्हीं अमाल के साथ, या दावत में लगे हुए हों, या सीखने सिखाने में लगे हुए हों, या जिक्र और दुआओं में लगे हुए हों। नमाज के औकात, अगर गाड़ी का सफ़र है तो निज़ामुल औकात देख लिया जाए। जहाँ पर गाड़ी 15-20 मिनट खड़ी होती है वहाँ पर उतर कर इत्मीनान से नमाज पढ़ें। लेकिन अगर अचानक गाड़ी खड़ी हो जाए तो बगैर तहक़ीक़ को बगैर इत्मीनान के उतर कर नीचे जो है नमाज न पढ़ें, वरना ऐसा ना हो कि एक सिग्नल हो गया, गाड़ी चल पड़ी और नमाज को तोड़ कर जहाँ छोड़ रहे हैं, यह मंजर अच्छा नहीं। अपने साथ पानी के कैन वगैरह रखें, क्योंकि जो वहाँ पानी बार दफा होता ही नहीं होता है, बहुत थोड़ा होता है। वो बहुत सारी हैं जो मुसाफिर हैं उनका हक है। वज़ू करने में भी हमारी एहतियात। सबसे अच्छी बात यह है कि हम बावज़ू रहें, कि मोमिन का हथियार है बावज़ू रहना। हथियार किसके मुकाबले में? नफ्स और शैतान के मुकाबले में। बावज़ू आदमी पाक होता है, दीन की तरफ रग़बत होती है, बावज़ू रहें। एक सहाबी हुज़ूर के पास है, या रसूल अल्लाह, भूख और फ़क़र उसकी शिकायत की। हुज़ूर ने फरमाया बावज़ू रहा करो। बावज़ू रहे, अल्लाह ने उनको गनी कर दी। बहुत अच्छी बात है बावज़ू। बस वाले से बात की, अब अगर नमाज पढ़नी है तो अपने जहाँ अगर कैन और पानी हो तो अच्छा है, बावज़ू रहें। जो ही गाड़ी अगर रुके, ज़्यादा रुक रही है तो अजान डब्बे ही में दे दें और उतर कर नमाज पढ़ लें। वरना तो फिर भी रेलगाड़ी में जगह होती हैं दरवाजे के पास, और बाद गाड़ियों में कोई डब्बा भी होता है जिसमें हम बाजमात क़याम के साथ नमाज पढ़ें। और बस में अगर जा रहे हैं, बस वाले ने रोका है तो भी वक्त की हिफाजत, जो उसने कहा भी 10 मिनट आपने कहा था मैंने दे दिए, तो उतरते ही अगर वज़ू इस्तेमाल की ज़रूरत हो वज़ू इस्तेमाल करके बाजमात नमाज पढ़ के जो वक्त दिया है उसी वक्त पर हम जहाँ गाड़ी में बैठते हैं। उसके बाद सफ़र के दौरान, सफ़र में भी हमने दावत का अमल करना है। हम लोगों से मिलजुल कर बैठें और उनको अपने साथ बिठाएं ताकि दावत दे सकें। दावत वो अमल है कि जो अल्लाह के अहकाम है, नमाज वगैरह के इबादत की, उसका इजमाल कुरान में है, तफसील अल्लाह ने हदीस के जरिए हुजूर से बयान करते हैं। लेकिन दावत के उसूल और आदाब अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया। आप अपने रब के रास्ते यानी दीन की तरफ बुलाइए हिकमत के साथ, अगले के मिजाज को पहचान कर, उसकी दीनी सतह को पहचान कर ये दावत देते देते अल्लाह की हिकमत अता फरमाएंगे। कितना अपने आप को इफरादी दावत में लगाएंगे, अपनी नीयत करके अपना ईमान यकीन भी बनेगा और अल्लाह की तरबियत होगी और अल्लाह की हिकमत अता फरमाएंगे। हिकमत ये है कि भाई जो जिससे हम बात कर रहे हैं, अब उससे पूछ लिया उनसे नाम क्या है, क्या काम करते हो, 2-3 जुमलों ही में अंदाजा हो जाएगा कि ये भाई इसकी दीनी सतह क्या है। और फिर कहाँ आपने उतरना है ये भी पूछ लिया जाए। अब कुछ थोड़े से वक्त में उसको अपनी बात समझा दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये आलमी जिम्मेदारी का काम दिया है और इसमें एजाज ऐसा रखा है कि ऐलान करने वाला सारी तबलीग के खुलासे को चंद जुमलों में कह देता है। और भाइयों, अल्लाह ने मेरी और आपकी बल्कि तमाम इंसानों की दुनिया आखिरत की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अपने मुबारक दीन में रखी है। और इस मुबारक दीन का ज़िंदगियों में आना ये नबियों की मेहनत के साथ मरबूत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने ये एजाज़ और ये जिम्मेदारी हर कलमा गो को अता फरमाई है। इस बारे में बातचीत होगी, आप तशरीफ़ रखें। जैसे समंदर को गुर्दे में बंद करके सारी बात आ गई। अल्फाज ये मुतय्यन नहीं है, अल्लाह ने सलाहियतें और सलीक़े मुख्तलिफ दिए हैं जो जितने अच्छे अंदाज में बात कर सके कि दीन की कामयाबी दीन में बदलानी है और कामयाबी अल्लाह देते हैं और दीन के आने का रास्ता वो नबियों की मेहनत है और ख़त्म नबूवत के सदक़े हर कलमा को मर्द औरत के दिल में ये काम है और इसके फ़ज़ाइल सुनाकर अल्लाह के रास्ते में निकालना। उतरने से पहले उसको एहसास हो जाए कि भाई ये लोग जो फिरने वाले हैं ये ऐसे ही नहीं फिर रहे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी नेमत को लेकर फिर रहे। तो रास्ते में हमारा तो अपना सब कुछ लगाना है, लेकिन लोगों के पास जो कुछ है उसकी नीयत ना हो, दिल की झांक भी ना हो, मांगना भी ना हो। इसलिए लोग अगर इकराम करें तो हम बड़ी हिकमत और प्यार मोहब्बत से यह उनसे माजरत कर लें।
یہ بھی نہ ہو کہ ان کو محسوس ہو جائے، اور خود ہم کھلانے پلانے میں جتنا اکرام کر سکتے ہیں اکرام کریں ان کا۔ اگر وہ کہے کہ جی میں تو آپ کے ساتھ ابھی جانے کے لیے تیار ہوں، تو ان کو بتایا جائے کہ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن اسلام کی ترتیب ہے، ہم جماعتوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اپنے مسجد میں جا کر جیسا کہ کام کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ تعلیم میں شریک ہوں، گشتوں میں شریک ہوں، اور سیروزے کے لیے نکلیں اور علاقے سے جماعت بنا کر پھر اللہ کے راستے میں آئیں۔ پوری تفصیل ان کو سمجھا دیجیے۔ ہر ایک ساتھی دعوت دیں، لمبا سفر ہے تو تعلیم بھی کر سکتے ہیں، تعلیم میں آس پاس کے ساتھیوں کو جوڑ سکتے ہیں، وہی سیکھنے سکھانے کا کام بھی ہو، پرانا اور نیا ساتھی سیکھنے میں سب سے پہلے کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سب کرتے ہیں، اور ایمانیات کو بھی سیکھا جائے۔ جی ہاں، اور بھائی نماز، سورہ فاتحہ، سورت اور وضو اور ان چیزوں کو بھی آپس میں دو شبد کر کے ساتھی سیکھیں، اور بھی 6 نمبروں کو سیکھنا۔ یہ 6 نمبر کیا ہے؟ یہ ہمارے دین میں ضروری چیزیں، یہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر جہاں کسی عمل کی کوئی قیمت اور اس میں برکت نہیں، اور علم کے ساتھ جہاں علم کے ساتھ اللہ نے جو احکام اتارے اس کے مطابق جہالت کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور بھئی اخلاق اچھے کرتے ہوئے تاکہ ہمارا دین اور اعمال ہمارے لیے محفوظ رہے، اور اخلاص کے ساتھ اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ سب سے پہلے نمازوں میں ان 6 صفات کی مشق کی جائے، اور پھر ہر عمل کو ان 6 صفات کے ساتھ، جیسے شروع میں عرض کیا کہ 10-12 منٹ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرنا، اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے حکم کو اپنانا، جس شعبے میں ہو اس میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ دیکھنا، یہ دین ہے۔